بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء، سورت کا رکوع نمبر 3، الجزء رابع، چوتھا پارہ، چوتھے پارے کا آخری رکوع۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ واللاتی، اور وہ عورتیں، یأتین الفاحشۃ، جو آتی ہیں بے حیائی کو، من نسائکم، تمہاری عورتوں سے، بدکاری کا ارتکاب کرتی ہیں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، پس گواہ بنا لو ان پر 4 تم میں سے۔ جرم اس نوعیت کا ہے، اس لیے گواہی 4 آدمیوں کی رکھی گئی ہے۔ گواہی کا معاملہ کافی مضبوط کیا گیا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان کو روک کر رکھو گھروں میں، یہاں تک کہ یتوفاہن الموت، آ جائے ان کو موت، یا بنائے اللہ تعالیٰ ان کے لیے سبیلا، کوئی راستہ۔ یہ سورہ نساء میں جو احکام بیان ہوئے، ابتدائی اور عارضی تھے، پھر آخری اور دائمی حکم سورۃ النور میں نازل ہوئے۔ بدکار عورت کو گھر میں قید کرنے کا حکم، پھر اس حکم کی منسوخی۔ اس آیت کریمہ میں یہ حکم ملا کہ جو عورت اس برائی کا ارتکاب کرتی ہے، گھر میں اسے بند کر دو۔ گھر میں قید کرنا یہ بھی ایک سزا ہے، اور یہ چھوٹی موٹی غلطی پہ یہ سزا نہیں دینی چاہیے، گھروں میں قید کرنا، بلکہ یہ جرم بڑا ہے۔ پھر اس حکم کو منسوخ کر کے اللہ پاک نے جو وعدہ کیا تھا، او یجعل اللہ لہن سبیلا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ سورۃ النور نازل ہوئی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذوا عنی فقد جعل اللہ لہن سبیلا،
لے لو مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ نے جس راستے کا وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ البکر بالبکر جلد میت و تغریب عام، جب کنوارا مرد کنواری عورت کے ساتھ بدکاری کرے تو ہر ایک کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے۔ والثیب بالثیب جلد میت والرجم، اور شادی شدہ جب بدکاری کرے تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 100 کوڑے اور رجم ہے، ان کو رجم کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے۔ صحیح مسلم شریف کتاب الحدود حدیث نمبر 1690، سنن نبی داود حدیث نمبر 4415، جامع ترمذی حدیث نمبر 1434۔ واللذان یأتیانها منکم فآذوہما، اور وہ 2، واللذان یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، مرد عورت جو آتے ہیں بے حیائی کو، ہا ضمیر الفاحشہ کی طرف، فآذوہما ان کو ایذا دو، ان کو تکلیف پہنچاؤ، جوتے لگاؤ۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اگر وہ توبہ کریں اور اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر ان سے اعراض کر لو۔ بے شک اللہ تعالی تواب الرحیم، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحمت فرمانے والا ہے۔ تو یہ عارضی ابتدائی احکامات تھے جن کو بعد میں منسوخ کر دیا گیا، اور سورۃ النور میں بدکاری کی حد، قذف کی حد اللہ پاک نے نازل فرما دی، اور وہ دائمی ہے۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ یقیناً توبہ اللہ تعالیٰ پر ان لوگوں کے لیے ہے جو عمل کرتے ہیں برے جہالت نادانی سے، پھر توبہ کرتے ہیں جلدی ہی۔ فَأُولَئِكَ، پس یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں، اور اللہ پاک علیمًا حکیمہ، بہت زیادہ علم والے اور حکمت والے ہیں۔ یہ توبہ کی شرط ہے، جلدی ہی گناہ کو چھوڑ دے، توبہ کر لے۔ کسی بھی عذر کی وجہ سے کوئی گناہ ہو گیا تو یہ شرط قائم ہو گئی من قریب۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال إني تبت الآن
ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وليست التوبة، نہیں توبہ ان لوگوں کے لیے جو کرتے ہیں گناہ برائیاں، حتیٰ کہ جب آ جائے ان میں سے ایک کو موت تو کہتا ہے بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان لوگوں کے لیے توبہ ہے جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، وہم کفار، اولئک وہی لوگ ہیں، اعتدنا لہم عذابا علیما کہ تیار کیا ہم نے ان کے لیے عذاب دردناک۔ جان کنی سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے، مرنے سے پہلے، موت کے کچھ آثار نہیں ہیں۔ مرتے ہوئے فرعون بھی توبہ کرتا ہے، مرتے ہوئے فرعون بھی ایمان لاتا ہے۔ یہ ایمان اور یہ توبہ قبول نہیں، بلکہ زندگی کی حالت میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک موت کے وقت روح حلق میں نہ پہنچ جائے۔ اس حالت میں اللہ جل شانہ توبہ قبول نہیں فرماتے۔ جامع ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3537، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد حدیث نمبر 4253۔ تو توبہ کے لیے یہ وقت ہے کہ زندگی میں، مرتے ہوئے توبہ وہ فرعون کی توبہ ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زندگی بھر برائیاں کرتے رہے، جب مر جاتا ہے تو جو قریبی عزیز ہوتے ہیں وہ شور مچا دیتے ہیں، جی مرتے ہوئے زبان پہ کلمہ تھا، چہرے پہ بڑا نور تھا، پتہ نہیں کیا اس کی نیکی اللہ کو پسند آ گئی۔ یہ عزیزوں کی اور دوستوں کی بد کلامی ہوتی ہے۔ چہرے پہ نور تھا، کلمہ پڑھتے ہوئے مرا، ساری عمر برائیاں کرتا رہا، توبہ کی نہیں۔ جب مر گیا تو یہ تبصرہ جس میں 1% بھی صداقت نہیں، جھوٹ پر جھوٹ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تأذنوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اے ایمان والو، لا یحل لکم، نہیں حلال تمہارے لیے،
کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے کرہن زبردستی وارث بن جاؤ. جب ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے جہالت میں تو اس کے رشتہ دار اس کے وارث بنتے اس کے مال کے. اس طرح اس کی بیوی کے بھی وارث بن جاتے. جی چاہا اپنا نکاح کر لیا، جی چاہا تو نکاح سے ویسے ہی روک دیا، یا کسی دوسری جگہ نکاح کر دیا، حق مہر خود لے لیا. اس قسم کی غلط رسمیں چلتی تھی. تو فرمایا یہ تو جائز ہی نہیں. ان ترث النساء کرہا ولا تعضلوہن، اور تم مت روکو ان کو، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، تاکہ تم لے لو کچھ حصہ جو تم نے ان کو دیا. عورت کو تنگ کرے، اتنا تنگ کرے کہ وہ مجبور ہو جائے، طلاق کا مطالبہ کرے، خلا لے لے. اور خلا میں کیا ہوتا ہے؟ حق مہر واپس کرو. ایسی حرکت نہ کرو کہ تنگ کر کر کے ما آتیتموہن، جو تم نے ان کو دیا اس کو واپس لے لو. انتہائی بری بات ہے. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ آئیں وہ واضح بے حیائی کو. ہاں اگر کوئی ایسی عورت ہے جس میں ایسی غلط حرکت ہے اس کا معاملہ الگ ہے. عام جو المومنات المسلمات ایسی عورتوں کے ساتھ غلط رویہ اللہ پاک نے اس کی اجازت نہیں دی. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان سے سلوک کرو اچھے طریقے کے ساتھ. بہت سارے علماء کرام سے سنا خطبہ نکاح میں یہ لفظ تلاوت کرتے ہیں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان سے اچھا سلوک کرو، بھلائی والا، اچھائی والا. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اس میں خیر بنا دے بہت زیادہ. عورت ہے، اس کا رنگ نہیں پسند، اس کا قد نہیں پسند، اسے نفرت نہ کرو. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں اولاد دے دے نیکی والی. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ عورت تمہیں نیکی پہ لگا دے اور کل قیامت کو تم جنت کے وارث بن جاؤ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی دعاؤں سے اللہ تیرے رزق میں وسعت دے دے، رزق وسیع ہوتا چلا جائے اور کشادہ ہوتا چلا جائے. اگر ایک چیز ناپسند ہے تو اللہ پاک دوسری طرف وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، بڑی خیر اس میں پیدا فرما سکتے ہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم ارادہ کر چکے ہو تبدیل کرنے کا ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے دیا ہو ان میں سے ایک کو خزانہ. قنطار خزانہ، حق مہر. حق مہر زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، جتنی انسان کو طاقت ہے.
فلا تأخذوا منه شیئا، نہ تم پکڑو اس سے کچھ بھی. اتأخذونہ، کیا تم اس کو پکڑتے ہو؟ بہتانا و اثما مبینا، بہتان لگا کر اور واضح گناہ کر کے. کبھی برائی کا الزام لگا دیا، کبھی لیان کا مسئلہ کھڑا کر دیا تاکہ عورت کو حق مہر واپس کرنا پڑے. یہ بہتان اور گناہ کے کام اللہ رب العزت کو پسند نہیں. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، کیسے تم پکڑتے ہو اس کو، حق مہر کو، اور تحقیق افضا مل چکا، ملاپ کر چکے، بعضکم الی بعض، بعض تمہارا بعض کی طرف. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے پکڑا، اخذنا ان عورتوں نے پکڑا تم سے وعدہ، غلیظہ پختہ. یہ پختہ وعدہ نکاح، نکاح کے موقع پر جب ایک انسان کہتا ہے یہ عورت قبول ہے تو اللہ تعالی کے روبرو وعدہ کر رہا ہے کہ میں زندگی بھر اچھا سلوک کروں گا. اس وعدے کو بھی توڑ رہے ہو. اور یہ عجیب بات ہے، نکاح کی ہے، کوئی برائی تو نہیں کی، نکاح کی ہے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور مت نکاح کرو جو نکاح کیا تمہارے آبا نے، تمہارے باپوں نے، من النساء عورتوں سے. یہ بھی ایک غلط رسم تھی جہالت میں کہ ماں سے لوگ نکاح کر لیتے، ستیلی ماں. فرمایا جو باپ نے نکاح کی ہے اس سے نکاح ہرگز نہ کرو. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو قتل کرنے کا حکم دیا، اس کی گردن اڑا دی جائے. الا ما کا سلف، مگر جو پیچھے گزر چکا، جو گزر چکا سو ہو چکا. انہ کان فاحشۃ ومقتا، بڑی بے حیائی ہے اور ناراضگی کی بات ہے. وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے. یہ راستہ ماں سے نکاح کرنے والا انتہائی برا ہے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، حرام کر دی گئی تم پر امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم تمہاری بیٹیاں. ماں میں دادی نانی، بیٹیاں بیٹی پوتی. وَأَخَوَاتُكُمْ تمہاری بہنیں، وَعَمَّاتُكُمْ تمہاری پھوپھیاں، وَخَالَاتُكُمْ تمہاری خالائیں، وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ تمہاری وہ مائیں
جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، دودھ پلایا۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہارے دودھ شریک بہنیں، رضائی بہنیں، یہ بھی حرام ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں، ساس، خوش دامن۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، تمہاری وہ ستیلی بیٹیاں، ربائب، تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، اللاتی فی حجورکم، جو تمہاری پرورش میں، تمہاری گود میں ہے، تمہاری ان بیویوں سے، اللاتی دخلتم بہن، جن سے تم صحبت کر چکے ہو، بیوی کی بیٹی دوسرے خاوند سے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی ایسی عورتوں سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، پھر اس لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، حلائل بیویاں، ابنائے تمہارے بیٹوں کی، حقیقی بیٹے، صلبی بیٹے، بہو، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ من اصلابکم، صلبی بیٹے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کے درمیان، دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اور اسی کی تفسیر میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اضافہ فرما کے ارشاد فرمایا، عورت اور اس کی پھپھی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، اس طرح بھانجی ہے وہ اس عورت کے ساتھ ایک نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، مگر جو پیچھے گزر چکا، جاہلیت میں جو گناہ ہو چکے ان کے لیے تو توبہ استغفار ہے، آئندہ کے لیے یہ ابدی محرمات بیان کر دی گئی۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا، رحمت فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک ہر انسان پر بے بہا رحمتیں فرماتا ہے۔ یہ من اصلابکم، صلبی بیٹے جو فرمایا، اس سے دوسرے بیٹوں کی استثناء ہو گیا کہ جو منہ بولے بیٹے، منہ بولے، لے پالک، اس کی جو بیوی ہے اس کا وہ حکم نہیں جو حقیقی اور صلبی بیٹے کی بیوی کا حکم ہے۔ اس لیے یہ شرط لگا دی من اصلابکم۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.